عام طور پہ کہا جاتا ہے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور بدن، روح اور بدن، روح اور بدن. یہ جملہ اچھا ہے مگر تفصیل ذرا چاہتا ہے. انسان کے وجود میں، حقیقی وجود میں اس بدن کا اتنا دخل نہیں ہے. انسان اصل میں انسان اصل میں اقدار کے مجموعے کا نام ہے. انسان اصل میں ویلیوز کے مجموعے کا نام ہے. انسان ہاتھ پیر سر سینے کمر کے مجموعے کا نام نہیں ہے. انسان اس مجموعے کا نام ہے جس میں علم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وفا ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے. انسان اس کا نام ہے. اور ہمارا انسان اس کا نام ہے. حقیقتاً انسان اقدار کے مجموعے سے بنتا ہے، نہ کہ انسان اس گوشت اور پوست سے بنتا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں کی آغوش میں اور رحم مادر میں انسان کی تعمیر ہوتی ہے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ماں کے لیے. حالانکہ دونوں کے لیے اہمیت ہے. جس صلب سے نطفہ قرار پاتا ہے اس صلب کی بھی اہمیت ہوتی ہے، جس رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے اس رحم کی بھی اہمیت ہوتی ہے. دونوں کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن رحم کی اہمیت کو معصومین علیہم السلام نے کچھ زیادہ ہی ابھار کر بیان کیا ہے. اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا عظیم انسان، جسے میں آدم خاکی نہیں آدم نوری کہتا ہوں، علی جیسا آدم نوری جب اپنے لیے کسی بیٹے کی کسی خاص مقصد کے لیے تمنا کرتا ہے تو اپنے بھائی کو بلا کے کہتا ہے اس مقصد سے بیٹا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کسی ماں کا انتخاب کرو. یا کسی بھی رحم میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن علی انتخاب کر رہے ہیں علیہ السلام. غور فرمائیں، انتخاب، رحم کا انتخاب، خاتون کا انتخاب، اچھی زوجہ کا انتخاب، مقصد اور ہدف کو سامنے رکھ کر. اس کے معنی یہ ہے کہ عورتوں کو، اگر ہماری بہنیں مائیں یہ گفتگو سن رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ عورتیں، خواتین اپنے ذہن کو، اپنے دل کو جس قدر پاک و پاکیزہ رکھیں گی، جس قدر اچھائیوں سے معمور رکھیں گی، اسی قدر بہترین انسان ان کی آغوش میں پروان چڑھیں گے. اور یہی حال مردوں کا ہے. جس قدر آپ اپنے ذہن کو پاک و پاکیزہ رکھیں گے، جس قدر صاف و شفاف رکھیں گے، نورانی رکھیں گے، اسی قدر پاک و پاکیزہ آپ کی ذریت دنیا میں وجود میں آئے گی. اور ماں اور باپ دونوں کے دل و دماغ کی نورانیت کا ظہور جب اولاد میں ہوگا. عربی زبان کی مشہور مثل ہے الولد سر لابیہ. اولاد اپنے باپ کے راز کو نمایاں کرتا ہے. اولاد اپنے باپ کے راز کو نمایاں کرتی ہے. بیٹا اپنے باپ کے راز کو آشکار کرتا ہے. باپ کے اندر کیا کمالات ہیں، نفسانی، روحانی، نورانی، اخلاقی. ماں کے اندر کیا کمالات ہیں، نفسانی، روحانی، اخلاقی. یہ اولاد کے اندر سامنے آتے ہیں. اسی لیے بہت سے مواقع پر نام سے پکارا جاتا ہے اور کبھی کبھی کنیت سے پکارا جاتا ہے. کبھی کسی بچے کو جب پکارا جاتا ہے اس کے باپ کے حوالے سے تو اس کی معنویت ہی کچھ اور ہوتی ہے. کبھی جب ماں کے حوالے سے پکارا جاتا ہے تو اس کی معنویت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور اسلوب کے بیان کے اسلوب کی ان نزاکتوں کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب آپ اپنے شعراء سے اور خطبہ سے کبھی حسین ابن علی لفظ سنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فاطمہ کا جایا حسین، فاطمہ کا لال حسین. دونوں مقامات پر معنویتیں مختلف ہو جاتی ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. خود نام گرامی علی کائنات کی ہر بلندی سے بلند ہے.